صرف دعا پہ بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور صرف اپنی محنت پہ بھروسہ کرنا یہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کر جاؤ، پھر دعائیں کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ بدر کی تاریخ میں یہی تو راز پوشیدہ تھا۔ حضور نے حصے کا کام کیا، 313 لے کے اتر گئے۔ کتنے تھے؟ پھر بولے کتنے؟ اگر یہ بھی تعلق رکھتے ہیں تو بولے کتنے؟ 313۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی اپنے منہ سے کچھ بھی کہے، اسلام نے کبھی پہل نہیں کی ہے۔ ہمیشہ اپنے اوپر آنے والے لشکر کا دفاع کیا ہے۔ ہر جنگ کا یہی بنیادی مقصد رہا کہ ہم پہ ہونے والے حملے کو روکا جائے۔ اسلام کبھی نہتے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی سنیں، میں ان آتنکوادیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو جہاں بھی کسی نہتے کو مارنے کو اسلام کا کہتے ہیں یہ غزوہ کیا گیا، یہ غزوہ نہیں، اسلام اسے ظلم کہتا ہے۔ سچ نہیں کہہ رہا میں؟ اگر سچ نہیں تو آپ بولو، اور سچ ہے تو پھر بولو آپ۔ اسلام نہتے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بدر کے لیے پہلی بار صحابہ نکلے، حضور نے فرمایا تلواریں لے لی؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ لے لیا۔ تلواریں بھی پوری نہیں تھی، غالباً 3 یا 4 تلواریں تھی 313 جو مکمل صحیح تلواریں تھی۔ کسی کا دستہ نہیں، کسی کی دھار ٹوٹی، کسی کی نوک ٹوٹی، کسی پہ آدھی تلوار، کسی پہ پونی تلوار۔ یہ تھے مجاہد۔ حضور نے فرمایا سنو، ہم نکل رہے ہیں، لیکن خیال رکھنا کسی بچے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اسلام سمجھیے اسلام کیا ہے۔ حضور فرماتے کسی بچے پہ حملہ کوئی نہیں کرے گا، کسی عورت پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی بوڑھے پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور فرمایا جو تمہارے آگے ہتھیار ڈال دے تم اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام۔ کچھ لوگوں نے اسلام کی تصویر بدل ڈالی، غلط رخ اسلام کا لوگوں کے سامنے کیا۔ حضور نے فرمایا تھا تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے جو تمہارے سامنے آئے گا۔ 313 لے کے حضور میدان بدر میں اترے، حصے کا کام حضور نے کیا۔ اس کے بعد حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، مالک جتنے تھے سب لے کے آ گیا۔ 313 تھے، لے کے آ گیا۔ یہ جنگجو بھی نہیں ہے۔ اے مالک دیکھ، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کا ہاتھ بالکل خالی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں صرف ڈھال ہے، کسی کے ہاتھ میں صرف نیزہ ہے۔ میرے مالک یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میں اسے لے کے آ گیا ہوں۔ میرے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہیں رہے تو قیامت تک تیری وحدانیت کا کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک یہ نہتے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ اے میرے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام مٹ جائے گا، اگر یہ نہ رہے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور اس درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کی چادر کاندھے سے سرک کے نیچے آ گئی۔ اور یار آج مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو سجدہ ہی بھول گئے۔ ہماری کامیابیاں لوگوں کے مشورے میں نہیں تھی، ہماری کامیابیاں میٹنگ میں نہیں تھی۔ اگر مصیبت میں مبتلا تھے ہماری کامیابی سجدے میں رکھی گئی تھی۔ اگر آفتوں میں تھے تو ہمیں سجدے کی دولت دی گئی تھی۔ اگر پھنس گئے تھے سجدہ کر لیتے۔ خدا کی قسم رب کو منانا تمہارا کام تھا، زمانے سے بچانا یہ خدا کا کام تھا۔ لیکن ہم سجدہ ہی بھول گئے۔ میرے حضور 313 کو لے کے اترے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر کیا تھا؟ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا، حضور نے فرمایا کون؟ کہا جبریل آیا ہوں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگر اب بھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ اللہ سلامت رکھے۔ اگر یہ سوچ کے آئے کہ مولوی جنت بانٹ کے جائے گا تو خیال خیال ہے تمہارا۔ جنت مولوی کے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ دیں گے، اور مصطفیٰ اسے دیں گے جو ان سے پیار کرے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ ٹھنڈا جھونکا ہوا کا آیا، حضور نے فرمایا کون؟ جبریل۔ کیسے آئے ہو؟ حضور اپنے ساتھ فرشتے لایا ہوں۔ کیوں؟
رب نے مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، سننا ایمان تازہ ہوگا۔ دوسرا جھونکا آیا، رب نے فرمایا اب کون؟ کا میکائیل۔ کیسے آئے؟ کا مدد کے لیے فرشتے لایا ہوں۔ تیسرا جھونکا آیا، اسرافیل آ گئے۔ کون؟ اسرافیل۔ کیسے آئے؟ کا مدد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ باری آ گئی چوتھے جھونکے کی، پھر جو ہوا کا جھونکا آیا، اب کون؟ کا اسرائیل۔ جانتے ہیں نا حضرت اسرائیل کو؟ جانتے ہیں نہیں؟ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ان سے جیتے جی۔ ڈرو مت بھائی، ہونی ہے۔ وہ روح بعد میں نکالتے، صورت پہلے دکھاتے۔ ہاں نہیں ملیں گے سیوانی صاحب، اور فخر سے ملیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ بھی رسول اللہ کے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے ہیں۔ ڈر کس بات کا بھائی ہے؟ جب ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی والے سے ملتا ہے تو بڑا خوش ہوتا اپنی پارٹی کا ہی۔ ڈر تو انہیں لگے جن کی پارٹی بدلی ہو، ہم تو ایک ہی پارٹی کے ہیں نا۔ اور ڈر کے بیٹھا ہے کہ بچے ایک ہی پارٹی کے ہیں نا، تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ملک الموت حضور نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا کام تو روح نکالنا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تینوں آپ کی طرف آئے ہیں، میں آپ کے دشمنوں کی طرف آیا ہوں۔ ہاں میں آپ کے دشمنوں کی طرف آیا ہوں۔ یہ مدد آتی ہے رب کی طرف سے جب بندہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے، جب بندہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے تب یہ مدد آتی ہے۔ آج ہمیں رب پہ اعتماد نہیں رہا، اپنے رب کا عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ اور یار جہاں بھی جایا کرو کیوں ڈرتے ہو؟ یہ سوچا کرو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ ایمان ہو گیا نا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر وہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کی قسم اگر سینکڑوں کی بھیڑ میں بھی ہوگا اور تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، خدا کے ساتھ سچا عقیدہ ہے، تو خالد بن ولید کی طرح ہزاروں میں کھڑے ہو کے کہے گا جس خالد کی تلاش ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے بیچ میں ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈرتے وہ ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں، وہ کیوں ڈرائے جن کو مصطفیٰ بھی ساتھ ہو، خود خدا بھی ساتھ ہو۔ یہ عقیدے کب ہوں گے ہمارے؟ عقیدے مضبوط کرو، ڈرو مت، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں، اور ہمیں ہر بیٹی کی عزت بچانی ہے، چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو یا غیر مومن کی بیٹی ہو، سکھ کی بیٹی ہو، عیسائی کی ہو، ہندو کی ہو، مسلم کی ہو، ہمیں ہر ایک بیٹی کی عزت بچانی ہے۔ اس لیے کہ یہ سبق میرے حضور نے دیا ہے۔ حاتم طائی کی پوتی آئی اور رونے لگی یا رسول اللہ آج میرا کوئی نہیں، میرا کوئی اپنا ہوتا میرے سر پہ چادر رکھتا۔ اتنا سنا حضور نے اپنی چادر بیٹی کے سر پہ ڈال دی۔ صحابہ نے کیا تھا یا رسول اللہ آقا آپ دشمن کی بیٹی کو چادر اڑا رہے ہیں، اور وہ بھی وہ چادر جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کے ذریعے کبھی مزمل کہہ کے پکارا گیا، جس کی وجہ سے کبھی مدثر کہہ کے پکارا گیا۔ آقا یہ چادر دشمن کی بیٹی کے سر پہ، حضور کے تیور بدل گئے، لہجہ نبوت بدلا، فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ تعلیم میرے حضور نے دی ہے۔ جب ہم کسی بھی بیٹی کی عزت لوٹتے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہندو کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے یا عیسائی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بیٹی کی عزت لوٹی ہے۔ وہ نوجوانوں بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ، کامیابی چاہتے ہو نمازوں کے پابند ہو جاؤ، مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جاؤ، آقا کے وفادار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیری ہے۔ کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ 14 بچے۔ اسٹاف میں کتنے لوگ ہیں پڑھانے والے؟ ماشاءاللہ یہ آپ کا عظیم ادارہ مدرسہ اسلامیہ، اتنا عظیم ادارہ جس کو آپ نے خون دل دے کے آگے بڑھایا، محنت کمائی کی پائی پائی کر کے مدرسے کو دی۔ آج یہ مدرسہ تمہیں تمہاری کمائی کا بدلہ لوٹانے والا ہے۔ آج یہ ادارہ تمہیں 14 حافظ قرآن دے رہا ہے۔
چھوٹی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سارے دنیا کے بینکوں کا پیسہ ایک پلے میں رکھ اور صرف مصطفیٰ کی کتاب قرآن کا حافظ دوسرے پلے میں رکھ، تو سارے زمانے کے ہیرے جواہرات کی مصطفیٰ کے قرآن کے حافظ کی عزت اور اس کی طاقت و پاور کے برابر یہ ساری دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ادارے نے تمہیں 14 حافظ قرآن دیے، تم نے اس ادارے کو کیا دیا؟ اگر دیا ہے تو پھر کلیجے ٹھنڈے رکھنا، خدا کی قسم یہ حافظ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا دیں گے۔ ہاں یہ بڑا کام ہے، اور یوں ہی نہیں، بڑی محنتوں سے اساتذہ بچوں کو پڑھاتے، بڑی محنتوں سے۔ تم نے تو بچہ ہوشیار ہوا مدرسے چھوڑ دیا، بخار کھانسی زکام بھوک پیاس کون دیکھتا؟ یہی اساتذہ۔ کب سونا کے بچے کو یہ دیکھیں گے، کب اٹھنا کے بچے کو یہ دیکھیں گے، کسی کو درد تو نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے بھی بچے ہیں، پردیس سے آ کے تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اساتذہ پردیس سے آ کے پڑھا رہے ہیں۔ تمہارے بچوں کا سبق نہ چھوٹے، یہ اپنے بچوں سے دور رہے۔ خبر آ گئی، جلدی آ جاؤ دوا دلا دو، بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ایک طرف بیٹے کی بیماری ہے، دوسری طرف آپ کے بچے کا سبق رکھا ہوا ہے۔ اور یار جب بیٹے کی بیماری کی خبر آئی ہے، استاد آنکھ میں آنسو بھر لاتا ہے، کبھی قرآن دیکھتا ہے، کبھی بچے کی بیماری کو سوچتا ہے، پھر قرآن دیکھ کے کہتا ہے مالک قرآن بھی تیرا ہے، میرا بچہ بھی تیرا بندہ ہے، شفا بھی تیری بارگاہ سے ہے۔ اور یار یہ تیرے بچے کے سبق کے لیے، اپنے بچے کی دوا کے لیے نہیں گئے، اپنی بیوی کو بازار گھمانے نہیں لے کے گئے، اپنے خواب اور شوق پورے کرنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے دن تیرے بیٹے کے نام کیا، انہوں نے رات تمہارے بچوں کے نام کر دی، اس لیے تاکہ تمہارے بچے قرآن کے حافظ بن کے نکلے، اس لیے کہ تمہارے بچے قرآن کے قاری بن کے نکلے۔ یہ دنیا جو قرآن مٹانے کی بات کر رہی ہے، آیتیں بدلنے کی بات کر رہی ہے، یہ 14 بچے چیلنج ہے پوری دنیا کی طاقت کو، آؤ ماں کا دودھ پیا ہے، ایک حرف مٹا کے دکھا دو، خدا کی قسم مٹاؤ گے کیسے؟ جو کاغذ میں ہے اسے مٹایا جا سکتا ہے، جو سینوں کے اندر ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ 14 بچے اس ادارے نے دیے، صرف 14 بچے نہیں، 14 یونیورسٹیاں ہیں، خود میں 14 ادارے ہیں، خود میں 14 دریا ہیں، خود میں 14 چشمے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کی تلاوت کے سوتے پھوٹنے لگیں گے، یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آنے لگے گی۔ اور جوان تجھے کیا پتا قرآن کیا ہے؟ تجھے تو ناول کا پتا ہے، تجھے تو میگزین کا پتا ہے، تجھے تو اخبار کا پتا ہے، تجھے تو ہسٹری کا پتا ہے، اگر نہیں پتا تو قرآن کا نہیں پتا۔ خدا کی قسم مقدر والے ہیں مسلمان جنہیں قرآن پڑھنے کی ہر شخص کو اجازت ہے، ورنہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ مخصوص فرشتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے جنہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا بھی جی چاہتا ہے قرآن پڑھیں مگر اجازت نہیں ہے۔ جب زمین پہ کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے تب وہ کہتے ہیں اے میرے مالک اجازت دے دے، ہمیں تو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کم سے کم اس حافظ قرآن کے پاس جا کے قرآن سن تو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ یہ کہتے ہیں رب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تب فرشتے اتر کے آتے ہیں، اور جہاں کھڑے ہو کر کے حافظ قرآن پڑھتا ہے فرشتے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن سننے کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو وہ فرشتے جو نئے آئے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح خوشبو کے کس دریا میں غوطہ لگا کے آئے ہو، خوشبو کے کس سمندر میں ڈوب کے آئے ہو؟ کہا کس لیے؟ کہا جب سے گائے ہو واپس تمہارے جسم کی خوشبو الگ ہی آ رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں خوشبو کے سمندر میں نہیں بلکہ حافظ قرآن سے قرآن کی تلاوت سن کے آئے ہیں، اس تلاوت کی برکت ہے کہ ہمارا بدن بھی مہکنے لگ گیا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ ہاں قرآن کو سمجھو، قرآن کیا ہے۔ روایت حفص کے امام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ، روایت حفص کے امام عاصم، تم بھی بولو امام عاصم، بہت بڑے قاری،
جو تجوید روایت حفظ کے امام، اللہ اکبر. سنیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، یعنی طلبہ کو. تو ایک دن کہنے لگے طلبہ حضرت ایک بات بتائیے، کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے. تبرک بٹوا دیں؟ نہیں، اگر لنگر کی امید میں بیٹھے ہو تو لنگر لے کے گھر جاؤ، نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور اگر بات سننے بیٹھے تو ذرا بول دیں اللہ سلامت رکھے. ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہوا ہے، لیکن تمہارے یہ کون سا ضلع، یہ بھبوا ضلع کیمور. مجھے تمہاری جوانی جو ہے نا، جوانی نہیں لگ رہی ہے. ان کو سب کو گلوکوز لگوانا کل حضرت. ہاں ORS آپ کی طرف سے ان کو گلوکوز ضرور لگوا دینا. یہ جوانی نہیں ہے. رات میں وہاں پہ تھا ہزاری باغ میں، جوان تھے وہاں کے، اللہ اکبر. اگر ایک جوان جیسے وہ نعرے لگا رہے تھے نا، اگر ایسا نعرہ لگا دے نا تو جتنے بھی اس طرح کے آتنکی لوگ ہیں نا جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، ایک نعرے سے کلیجے پھٹ جائیں گے ان کے. وہ تھے جوان. اور تمہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کھیر کھا کے آ کے بیٹھ گیا. خالی لنگر کے سہارے آئے ہو کیا، یا گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے ہو نہیں گھر سے؟ اگر کھا کے آئے تو ابا کی کمائی حلال کر کے دکھاؤ، بولو ذرا یا رسول اللہ. ابا کی بڑی فکر ہے، رسول اللہ کی فکر نہیں. امام عاصم، امام آگے نہیں بڑھوں گا جب تک بولو گے نہیں، امام عاصم. تو شاگرد کہنے لگا حضرت کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہو نا تو مشک کی خوشبو آتی. کہنے لگے بیٹے یہ راز ہے، راز رہنے دو. کہ نہیں حضرت بتاؤ، جب تک بتاؤ گے نہیں جائیں گے نہیں. استاد نے جب انکار کیا نا، شاگرد کچھ منہ چڑے ہوتے ہیں ضدی ٹائپ کے، نہیں بتانا پڑے گا. آپ نے فرمایا پوچھو گے؟ کہا ہاں. تو فرمانے لگے سنو، ایک دن میں سویا نا، میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے تھے. جنہوں نے زور سے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ سلامت رکھے. کہنے لگے میری آنکھ لگی، خواب میں حضور تشریف لے آئے. کہا پھر؟ کہا مجھ سے کہنے لگے عاصم قرآن پڑھ کے سنا. فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضور نے جھومنا شروع کیا. فرمانے لگے میں قرآن پڑھتا گیا، حضور سنتے گئے. کہا سنتے سنتے حضور نے وجد میں اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ دیے. کہتے تمہیں کیا بتاؤں، جس دن سے حضور نے اپنے ہوٹ میرے ہوٹوں پہ رکھے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتا ہوں سانسیں میری ہوتی ہیں، خوشبو مدینے والے کی ہوتی ہے. یہ قرآن ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دو جوانوں، قرآن سے پیار کرو. ہاں وہ نصیب والے ہیں. اللہ قیامت میں پوچھے گا زندگی کہاں گزاری؟ حافظ مستقیم کہیں گے مالک جب تک پڑھا تب بھی اسلامیہ میں تھا، جب پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر پوری زندگی قرآن کی خدمت اسی ادارے میں کرتا رہا. دو باتوں میں سوال کا جواب ہو جائے گا. لیکن جو آج چوراہوں پہ بیٹھے، کل پھٹے پہ بیٹھے، پرسوں چائے کی دکان پہ، اگلے دن اسٹیشن پہ، اس سے اگلے دن کھیت میں، اس سے اگلے دن راغ میں، اس سے اگلے دن الیکشن میں، اس سے اگلے دن کرکٹ میں، اس سے اگلے دن سیریل میں، اس سے اگلے دن تماشے میں، اس سے اگلے دن ناٹک میں، حساب دو کیسے کیسے دو گے؟ زندگی کہاں گزاری؟ یہ سوال ہونا ہے سب سے. تو یہ علم والے، قرآن والے کہیں گے مالک جب تک زندہ رہے تیرے قرآن کی خدمت کرتے رہے. ہو گیا سوال کا جواب. اور سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو خدا اور رسول کے لیے گزر جائے. سب سے بہتر زندگی ہے جو خدا اور رسول کے لیے گزر جائے. اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دیں، قرآن کو دیں. نمازوں کے پابند ہو جاؤ جوانوں، مسجدوں کو آباد کرو، زیادہ وقت نمازوں میں لگاؤ. ہاں ایک تو آتا ہی نہیں مسجد میں، جمعے آتا. جیسی مسجد میں حضرت اینٹری لگتی، امام مستقیم صاحب بات سنو، میں پسینہ آ رہا ہے مجھے بولتے ہوئے. ہاں بڑی قیمتی بات شاید کر رہا ہوں میں، اگر آپ کو لگے تو. ہاں ایک پہلی بات تو مسجد میں آتا ہی نہیں، اور جیسے ہی جمعے کے دن آگا تو یوں دامن جھٹکتا ہوا آ رہا، اور وہ بیٹھے ہیں ارے حاجی جی آؤ بھائی آؤ، اے چل اٹھ.
اب اللہ جانے اس حاجی کی بجلی کس غریب پہ گرنے والی ہے. ہاں اللہ جانے اس کی بجلی کس پہ گرے گی, کس غریب کو سب سے اٹھا کے پیچھے پھینکا جائے گا پتہ ہی نہیں. حاجی آیا, ارے حاجی جی آؤ, کوئی غریب بیٹھے, اٹھ باہر جا. حاجی جی بیٹھیں گے مصلی کے نیچے, ابھی آ کے بیٹھا نہیں, کھڑی دیکھ کے کہتا 5 منٹ زیادہ ہو گئے, یہ مسجد ہے تیرے باپ کی چوپال نہیں جو تیری گھڑی چلے گی. یہاں کی قیادت امام کے ہاتھ میں ہے. نماز تب ہوگی جب امام چاہے گا. گھڑی دیکھ کے کہتا ٹائم زیادہ ہو گیا, 10 منٹ زیادہ ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب شانت رہیے, اے بھائی جلدی پڑھواؤ امام, حاجی جی کو دیر ہو رہی ہے. حاجی جی یہ کہ کوئی توپ آئی ہے مسجد میں, بتانا. حاجی آیا کہ کوئی توپ آئی ہے, جلدی پڑھاؤ. حاجی جی کو دور جانا ہے, دیر ہو گئی ہے. حاجی نے جلدی جلدی اٹھا بیٹھی لگائی, مرغے کی طرح ٹھونگے ماری, ابھی دعا تک نہیں مانگی اور اکڑ کے چلنے لگا. مسجد سے نکلا اور بڑے دامن چھاڑ کے چلا, اور اس وقت جب یہ بنا دعا مانگے بڑی جلدی سے ہاتھ منہ پہ پھیر کے بھیجتا ہے. جب بھاگتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, جاؤ اس سے جا کے پوچھو یہ میری عبادت کرنے آیا تھا یا مجھے اپنا ڈھونگ دکھانے آیا تھا یا مجھے دھمکی دینے آیا تھا, اکڑ دکھانے آیا تھا. اس سے کہہ دو میرے گھر میں آیا کرے تو اکڑ کے نہ آیا کرے, جب بھی میرے گھر میں آیا کرے گردن جھکا کے آیا کرے. تو یہ اپنی اکڑ جیب میں رکھ کے جانا مسجد میں جاؤ تو, ورنہ مشیت کہتی ہے یہ اپنے گھمنڈ کا سریا نکال کے گھر میں آ, ورنہ اس سریے کو ایسا توڑوں گا کہ تیری گردن کے جوڑ گنے نہیں جائیں گے. اگر یقین نہ ہو تو جاؤ بھگوا, آج اس بھبوا شہر کے بڑے ہاسپٹل میں امیروں کی حالتیں دیکھ لو. آج آئی سی یو میں ایسے پڑے ہیں جو کہتے تھے میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, جو کہتے تھے میری آواز کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. جا کے دیکھو ان کے چہروں پہ آکسیجن کے ماسک لگے ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے گردن نہیں گھما سکتے. آج اللہ اوقات دکھا رہا ہے, کس چیز پہ اکڑا کرتا تھا. آج دیکھ جیتے جی اپنی آنکھوں سے اوقات دیکھ لے. تیرے سامنے سے لوگ کہتا تھا, تو کہتا تھا لوگوں کی کائیاں پھٹ جاتی ہیں جدھر سے گزرتا ہوں. آج اوقات دیکھ, جب اللہ گراتا ہے تو زمانے میں کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوا کرتا ہے. ہاں خدا کے واسطے مسجد میں آنا اکڑ کے مت آنا, جھک کے آنا. حاجی ہو, غازی ہو, شہید ہو, ابھی کوئی بھی ہو, مسجد اللہ کا گھر ہے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ, جوتوں میں جگہ ملے تو جوتوں میں بیٹھ. اس لیے کہ مسجد میں اگر جوتے میں جگہ مل جائے تو ذلت نہ سمجھنا, اپنی عزت سمجھ لینا کہ کم سے کم خدا نے تجھے اس لائق رکھا ہے کہ تجھے مسجد کے دروازے پہ بیٹھنے کی جگہ دے دی ہے. اگر کاندھے اچھال کے جائے گا تو اللہ زمین میں گاڑ دے گا, زمین میں. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا ہی, مسجد میں پہلے جائیں گے, اور اگر بعد میں جائیں گے تو جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھیں گے. بولو انشاءاللہ. مصلی پہ اگر یتیم بیٹھا ہو اور وقت کا پردھان پدھان ودھایک آ جائے, اسلام اجازت نہیں دیتا تم اسے سرکا بھی سکو. اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ فرق میرے حضور نے ابو بکر کی کروٹ میں بلال کو کھڑا کر کے بتایا تھا اور اعلان کیا تھا. اور لوگوں جو فرق سمجھتے ہو, آج ابو بکر جیسے امیر کی بغل میں بلال کو دیکھ کے سمجھ جاؤ اسلام فرق کرنے نہیں آیا بلکہ اسلام بنے ہوئے فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے نوجوان, نظروں کی حیا کی بقا کریں گے, بہو بیٹیوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ. بیٹیوں کی عزت سے پردے کی تعلیم کا انتظام یہ اہل ثروت کی ذمہ داری ہے, اور اگر یہ نہ کرا سکو تو بند کر دینا یہ جلسے, اور کرو تو میرے جیسے کو بالکل مت بلانا. اس لیے کہ میں بریانی اور زردوں سے راضی نہیں ہوتا, میں تو قوم کے کام سے راضی ہوتا ہوں. اگر کام کر سکتے ہو تو بلانا, ورنہ کبھی مت بلانا.
ہاں پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. قرآن کہتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے. قرآن کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے. جس نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، جس نے کہا قیامت آئے گی ہم نے مان لیا، جس نے کہا ایک دن مرنا ہے ہم نے مان لیا، جس نے کہا کہ جس طرح باپ ایک ہے اسی طرح خدا ایک ہے تو ہم نے مان لیا. اور ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. وہی قرآن کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. مومن کامل بنو. جوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو، لباس مصطفیٰ والا پہنو. مرو تو روڈ پہ جا کر کے کپڑے اتار کے پتہ نہ کرنا پڑے یہ کس کا جنازہ پڑا ہے، یہ کس کی لاش ایکسیڈنٹ میں بکھر گئی. تیرے چہرے کی داڑھی بتا دے مصطفیٰ کا غلام زمانے میں لیٹا ہوا ہے. کم سے کم چہرہ ایسا کر لو، چہروں پہ داڑیاں سجا لو. جوانوں کرتوں کی پابندی کرو، پجامہ پہنو. یہ عیسائی اور یہودیوں کی سازش ہے. تم سے مصطفیٰ کا لباس لیا گیا، تم سے مصطفیٰ کا چہرہ چھین لیا گیا، تم سے مصطفیٰ کی وضاقتہ لے لی گئی. تم بڑے خوش تھے ہم نے انگریزوں کو مار کے 7 سمندر پار پہنچا دیا. ہاں تو میں نے زمینی طور پہ تو ان سے آزادی حاصل کی لیکن عملی طور پہ ان سے آزادی حاصل نہ کر سکے. آج بھی انگریزوں کے غلام ہو. جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں وہ انگریزوں کے غلام ہے. جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ انگریزوں کے غلام ہے. جو ٹائی لگا کے چلتے ہیں وہ انگریزوں کے غلام ہے. جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہے وہ انگریزوں کے غلام ہے. مصطفیٰ کے غلام وہ ہے جس کے بدن کا کپڑا بتا دے، چہرے کی داڑھی بتا دے، چال بتا دے. یہ کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام گزر کے جا رہا ہے. لباس اسلامی بولو انشاءاللہ. وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جن کی پرورش حرام لقموں سے ہوئی ہوگی. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے اور اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے. اب جو نسلیں اچھی ہیں پوچھنا مت ماں کیسی ہے، بیٹا بتائے گا اچھی گود ہے کہ گندی گود ہے. ہاں جو اچھی گود کے پروردہ ہیں بس وہی ہاتھ اٹھائیں گے. ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کی عزت نہیں لوٹیں گے. جتنے مسلمان ہیں نمازوں کی پابندی کریں گے، مصطفیٰ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کریں گے. بس ہاتھ نیچے کرنے جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ، ایسے نہیں زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.